السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ ومولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے جھوم کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج میری تقریر کا عنوان سیدنا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے۔ جنگ احد اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 شوال المکرم 15 شوال کو آپ جنگ احد میں جام شہادت نوش فرمائیں۔ اسی کے متعلق میں آج آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں اور دوسرے رشتے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ ان کے متعلق کچھ باتیں بتانے سے پہلے خطبے کے بعد میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ 11ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، اور سب میں اگلے پہلے مہاجر و انصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیروکار ہوئے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ بتانے کا حاصل کلام یہ ہے کہ والسابقون الاولون یعنی سبقت لے جانے والے مہاجر صحابہ، مکی صحابہ، انصار صحابہ، مدنی صحابہ جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیروکار ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے پیروی کی، احسان کیا، اتباع کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی ایمان کی گواہی دی ہے، اور یہ وہ صحابہ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی صحابہ میں سے ہیں
جو اولون اور سابقون جن کا ذکر کیا گیا ہے، سبقت لے جانے والے، اول ایمان لانے والے، ان میں سے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، بدری صحابی بھی ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 2 یا 3 سال بڑے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 یا پھر 3 سال بڑے ہیں، اور رضائی بھائی بھی ہیں۔ رضائی بھائی اس کو کہا جاتا ہے جس نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے۔ تو رضائی بھائی اس وجہ سے وہ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت صویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت صویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پلایا۔ تو دونوں رضائی بھائی رشتے میں اور چچا بھتیجے بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سبھی چچاؤں میں سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد انتہا محبت و عقیدت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رکھتے تھے۔ اور سبھی چچاؤں میں سے جیسے ابو لہب، ابو جہل، حضرت ابو طالب، حضرت امیر حمزہ، حضرت عباس، یہ جو بھی چچا ہیں ان کے، تو ان چچاؤں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لے کر آئے۔ آپ کا ایمان کا واقعہ بھی عجیب و غریب ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کا شوق رکھتے تھے، اور شکار کے لیے کئی دنوں باہر رہتے تھے۔ جب آپ شکار کے لیے کچھ دن باہر گئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اور کافر مشرک لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمیشہ تنگ کیا کرتے تھے، آپ کا ہنسی مذاق اڑایا کرتے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکہ مکرمہ میں نہیں تھے۔ واقعہ آپ کے ایمان لانے کا میں بیان کرنا چاہوں گا کہ مدارج النبوہ زرقانی علی المواہب، یہ کتاب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک روز ابو جہل نے بہت تنگ کیا، اور آپ کو اتنا ستایا کہ آپ غمزدہ ہو گئے، اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی۔ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور اسلام کا سخت بڑا دشمن تھا۔ جب ابو جہل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حد سے زیادہ تنگ کیا، تو کچھ روز کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے جب واپس لوٹے، تب ابن جدعان کی لونڈی اور حمزہ کی بہن بی بی صفیہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ابو جہل کے اس واقعہ کو، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تنگ کیا تھا، وہ پورا کے پورا واقعہ حضرت حمزہ کے سامنے بیان کیا کہ ابو جہل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ جلال میں آ گئے۔ اس وقت آپ ایمان لے کر نہیں آئے تھے، آپ ابو جہل کے تلاش میں نکل گئے۔ تو ابو جہل خانہ کعبہ میں لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس پہنچے، اور اس کو اتنا مارا پیٹا، اور اس کے سر پر کمان، جو تیر کا جو کمان ہوتا ہے، وہ کمان سے جو اس کے سر پر مارا تو ابو جہل کا سر پھوٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابو جہل، آج کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے، میرے بھتیجے کو کبھی بھی تنگ نہیں کرنا، ورنہ انجام برا ہوگا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ آج سے جو محمد کا دین ہے، میرا دین بھی وہی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا کہہ کر وہاں سے چلے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے کہ اے بھتیجے محمد، میں نے آج تیرا بدلہ لے لیا، تو خوش ہو جا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا، اگر آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں
تو آپ کہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ کلمہ پڑھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو دیکھیں کہ اس واقعے سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف ایک بار کہا کہ چچا جان، اگر آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کلمہ پڑھ لیں، ایمان لے کر آئیں تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ تو کچھ سوچے بغیر بھتیجے کی خوشی کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کلمہ پڑھا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیسی محبت رکھا کرتے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہر کوئی مکہ معظمہ میں گھبرایا کرتا تھا۔ آپ کی بہادری، آپ کے شجاعت، آپ کے شکار کے کارنامے پورے شہر میں تھے۔ عرب کے لوگ آپ کو بخوبی جانتے تھے۔ اس وجہ سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی بھی کوئی نہیں الجھتا تھا۔ آپ کی بہادری کا قصہ میں آپ کو سنانا چاہوں۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے اور مکہ میں یہ بات پھیل گئی کہ حضرت امیر حمزہ بھی ایمان لے کر آئے جو کہ بہت بہادر اور جنگجو شخص ہیں، تو بہت سے لوگوں نے یہ چاہا کہ کسی طرح بانی اسلام کا خاتمہ کیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بہت سے لوگوں نے مل کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی ایمان لے کر نہیں آئے تھے، آپ 40ویں شخص جو بنے ایمان والے وہ حضرت عمر ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا اور کہا کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کرنا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابی کے ایک گھر میں تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتا ہوا دیکھے تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کہا کہ یا رسول اللہ، حضرت عمر آ رہی ہیں ننگی تلوار لے کر، تو کیا کیا جائے؟ تو اس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو لوگ شجاعت و بہادری کے کارنامے جانتے تھے اور بہادر جانتے تھے جس طرح حضرت امیر حمزہ کو، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شجاعت کے معاملے میں بہت آگے تھے، بہادری کے معاملے میں بہت آگے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مکہ کے لوگ بہت خوف کھایا کرتے تھے۔ آپ جلالی بھی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں، تو اس وقت حضرت امیر حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی موجود تھے۔ اس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، قول، بات کو بغور سماعت فرمائیں۔ حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر عمر نیک ارادے سے آ رہا ہے تو اس کا استقبال کیا جائے گا، اور اگر عمر کسی غلط ارادے سے آتا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نڈر شخص تھے، بہادر شخص تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی وہ نہیں گھبرائے اور یہ کہا کہ اگر اچھے ارادے سے آئے ہیں تو ویلکم، استقبال ہے، اگر برے ارادے سے آئیں تو انہی کی تلوار سے ان کا سر قلم کیا جائے گا۔ تو یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہادری کا قصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ حضرت عمر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ یہ بہت طویل واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے ابھی نہیں بیان کروں گا۔ حضرت عمر ایمان لے کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں شخص تھے جو ایمان لے کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم حق پر ہیں؟ سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں عمر، ہم حق پر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، تو ہم پھر چھپ کر کیوں عبادت کرتے ہیں؟ اگر ہم سچے ہیں تو لوگوں کے سامنے عبادت کریں، لوگوں کے سامنے اس چیز کا، اس دین کا اعلان کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا
تو حضرت اس وقت 40 لوگ ایمان لے کر آئے تھے، تو 20 لوگوں کی قیادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور 20 لوگوں کی قیادت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ 20 لوگ ایک ایک قیادت میں، ایک ایک قطار میں مکہ معظمہ آئے، وہاں پر کھلے طور پر کافروں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے عبادت کی، نمازیں ادا کی۔ تو اس وقت کوئی بھی مائی کا لال، مکہ کا بڑا سے بڑا بہادر بھی حضرت عمر فاروق اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر سامنے نہیں آیا، کیونکہ ان کے شجاعت کے کارنامے، بہادری کے کارنامے حضرت عمر ہوں، حضرت حمزہ ہوں، بخوبی جانتے تھے کہ یہ بہادر شخص ہیں، یہ مرنے اور مارنے پر کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس وجہ سے کبھی بھی کوئی بھی سامنے آ کر ان کا مقابلہ نہیں کیا۔ تو یہاں پر میں ایک چیز یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور جب تک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے، تب تک کھلے طور پر عبادتیں نہیں کی جاتی تھیں، لیکن یہ دو ایسی شخصیتیں ہیں جن سے مکہ والے ڈرا کرتے تھے اور ان سے مقابلہ نہیں کرتے تھے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو عظیم شخصیتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو رعب و دبدبہ بخشا۔ پڑھی ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ اور جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضرت حمزہ بھی ایمان لے کر آئے ہیں اور حضرت عمر بھی ایمان لے کر آئے ہیں، تو اتنے سال جو تکلیفیں، جو اذیتیں اور جو ان پر ظلم و ستم مسلمانوں پر کیے گئے تھے، کافر لوگ یہ کہنے لگے کہ حضرت حمزہ ایمان لے کر آئے ہیں، حضرت عمر ایمان لے کر آئے ہیں، آج مسلمانوں نے ہم سے بدلہ لے لیا، یعنی اتنے سال جو ہم نے ان پر ظلم و ستم کیا تھا اس کا بدلہ آج مسلمانوں نے لے لیا۔ یعنی کافر بھی یہ جانتے تھے کہ آج دو بڑی شخصیتیں اسلام میں داخل ہو گئیں، اب ہم ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ تو دیکھیں کہ دو حضرات کتنی بڑی شخصیت کے فائز تھے، حامل تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسلام سے سرفراز فرمایا۔ اسلام کی پہلی جنگ بدر، غزوہ بدر میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق علماء کرام فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے، اس میں سے 10 کافروں کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا، نعرے جہنم، واصل جہنم کیا تھا۔ تو 10 کافروں میں سے حضرت ہندہ کے گھر والے یا باپ بھی اس میں تھے۔ تو غزوہ بدر میں حضرت ہندہ کے جو گھر والے مر گئے تھے، تو حضرت ہندہ نے یہ عزم کیا تھا، یہ قسم کھائی تھی کہ جس نے میرے گھر والوں کو، میرے باپ کو مارا ہے، میں اس کا کلیجہ اپنے دانتوں سے چباؤں گی۔ تو جنگ بدر ہونے کے بعد جنگ احد میں حضرت ہندہ اور اس کے گھر والے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بنائے ہوئے تھے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح شہید کیا جائے اسی پلاننگ میں تھے۔ اور حضرت وحشی، یہ حضرت ہندہ میں جن کی بات کر رہا ہوں، یہ حضرت ہندہ بعد میں ایمان لے کر آئیں۔ حضرت وحشی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، یہ بھی بعد میں ایمان لے کر آئے، اس وجہ سے ان کے ناموں کے آگے حضرت ہندہ، حضرت وحشی لگایا بولا جا رہا ہے۔ تو حضرت وحشی جو بہت ہی بڑے تیر انداز تھے، انہوں نے حضرت حمزہ نے حضرت وحشی کو منتخب کیا اور کہا کہ اگر تم نے جنگ احد میں حضرت حمزہ کو شہید کر دیا تو میں تمہیں غلامی سے آزاد کر دوں گی۔ تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں صرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہی نگاہیں گڑائے ہوئے تھے کہ کسی طرح موقع مل جائے اور حضرت حمزہ کو شہید کر دوں گا۔ تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اسی طاق میں رہے جنگ احد میں، اور تیر لے کر ہمیشہ، جو بھالا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے ہاتھ میں لے کر جنگ احد میں اسی طاق میں تھے کہ کسی طرح موقع ملے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ مبارک دکھائی دیا، حضرت ہندہ نے وار کیا اور پیٹ میں وہ نیزہ پیوست ہو گیا، اور حضرت حمزہ اس کی طاق نہ لا پائے اور زمین پر آئے
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بہت ہی دردناک واقعہ ہے۔ جب وحشی نے آپ کو شہید کیا تو آپ زمین پر آئے تو ہندا نے آپ کے ناک، آپ کے آنکھ، آپ کے کان کاٹے، پورے آپ کو مسمار کیا اور آپ کا کلیجہ نکالا۔ آپ کا کلیجہ چبانا چاہا لیکن وہ چبا نہیں پائی۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دردناک واقعہ، شہادت کا واقعہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل پر بہت بڑا گہرا اثر پڑا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام، اس وقت 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ 70 صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازے کی نماز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 70 بار پڑھائی۔ تو اتنا گہرا اثر، اپنے چچا کی جدائی، اپنی چچا کی شہادت کا اتنا اثر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت پر ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 70 بار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ آپ ہمیشہ اپنی چچا کی یاد میں رویا کرتے، ہمیشہ شہدائے احد کے قبرستان، علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر بدھ کے دن شہدائے احد کے قبرستان پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جایا کرتے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا اس واقعے سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قدر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الفت و محبت رکھا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دفنایا جا رہا تھا، تدفین کا معاملہ جب پیش آ رہا تھا، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی شہید ہوئے تھے۔ تو دو لوگوں کو ایک قبر میں دفن کیا جا رہا تھا۔ اس وقت دو چادریں تھیں، دونوں شہداء کہ اگر ان کے چہرے کو ڈھانکتے تو پاؤں کھلے رہتے اور پاؤں کو ڈھانکتے تو چہرہ کھلا رہتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معزز صحابہ کے حال دیکھیں ان کا کہ قبر میں ان کو دفنایا جا رہا ہے، دو چادریں ہیں، ان کے دو چادریں اگر چہرے کو ڈھانکتے ہیں تو پاؤں کھلے رہتے ہیں، پاؤں کو ڈھانکتے ہیں تو چہرہ کھلا رہتا ہے۔ اس وجہ سے پاؤں کی طرف گھاس لا کر ان کو وہاں پر وہ پردہ کیا گیا اور وہاں پر ان کو دفنایا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ کہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے آج ہے۔ آج ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو آج ہمیں اس سے درس حاصل کرنا چاہیے کہ اسلام کن کن مشکلات سے ہو کر ہمارے پاس پہنچا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا جو قول ہے، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ دو روایتیں ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبوت کے دوسرے سال، اور ایک دوسری روایت کے مطابق نبوت کے چھٹے سال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرشتوں کے ساتھ اڑ رہی ہیں اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تخت لگایا گیا ہے، اس پر ٹیک لگا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا ہی میں بشارت دی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کی خوشخبری دنیا ہی میں دے دی تھی، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خواب کے ذریعے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ جنت میں کتنے بڑے مقام پر فائز ہیں۔ تو دیکھیں کہ حضرت حمزہ ہوں، دوسرے صحابہ کرام ہوں، مہاجر یا پھر انصار صحابہ کرام ہوں، کہ وہ کس طرح اسلام کے لیے انہوں نے قربانیاں دی اور اپنے تن من دھن تمام چیزوں کو لٹایا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے جنگ احد میں شہادت نوش فرمائی۔ تو ہمیں ان واقعات سے درس حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت ہندہ
جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے، حضرت وحشی جو ان کا غلام تھا، یہ تمام کے تمام لوگ بعد میں ایمان لے کر آئے۔ اور ایمان کا ایک اصول ہے کہ جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں اپنی پچھلی زندگیوں میں انہوں نے جتنے بھی بڑے بڑے گناہ بھی اگر کیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، روایتوں میں آتا ہے، کتب میں آیا ہے، کتابوں میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ہندہ سے کہا کہ تم کبھی بھی میرے سامنے اگر آؤ تو پردے میں آؤ، چہرہ اپنا ڈھک کر آؤ، کیونکہ جب کبھی بھی میں تمہارے چہرے کو دیکھتا ہوں تو میرے چچا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچا کو ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے۔ بعد میں جو لوگ جنگ احد میں مسلمانوں کے دشمن تھے، حضرت ہندہ ہو، حضرت وحشی ہو، حضرت ابو سفیان ہو رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ تمام لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بعد میں ایمان لے کر آئے اور اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو بتانے کا حاصل کلام مقصود یہ ہے کہ دیکھیں کہ صحابہ کرام جو ہیں، مہاجر صحابہ ہیں، انصار صحابہ ہیں، انہوں نے جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ حنین ہو، جتنی بھی جنگیں ہوں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی بھی لڑی ہیں، اللہ کے لیے جو بھی لڑی ہیں، انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ خاص کر کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ الفت و محبت رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے ہر چیز کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر خوش کرنا ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی پوری کی پوری کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائیں۔ خاص کر کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وہ جیسے بہادر اور شجاعت کے حامل تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایسے بہادر اور شجاعت کے راستے پر چلنے کی، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ 15 شوال المکرم حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کا دن ہے، جنگ احد کا دن ہے۔ جنگ احد یہ اسلام کی بڑی جنگوں میں سے ایک جنگ ہے، تو اس دن شہدائے احد کے لیے خاص کر فاتحہ کا اہتمام کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کو یاد کریں اور انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے میں یہی دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے دنیا ہی میں بشارت دے دی کہ جو سبقت لے جانے والے ہیں، جو اولین میں سے ہیں، جو احسان کرنے والے ہیں، جو اتباع کرنے والے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ان صحابہ کرام کے، مقدس صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الفت و محبت کے خیرات ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو نصیب عطا فرمائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج کی محفل میں بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی بھول چکی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور شہدائے احد اور خاص کر کے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ طفیل میں معاف عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔